اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین کما تحب وترضى وکما ینبغی لنا ان نصلی علیہ ونسلم۔ جامعہ کے اساتذہ، شیوخ حدیث، منتظمین، اساتذہ، طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زیادہ کوئی علمی تفصیلی خطاب نہیں ہوگا، آپ سن رہے ہیں جذبات، یہی جذبات آپ میں سے ہر ایک کے دل میں ہیں، مگر سب کو موقع نہیں دیا جا سکتا کہ وہ گویا کہ آپ کے جذبات ہی کی ترجمانی ہو رہی ہے، اور یہی ہونے چاہیے۔ تو جامعہ نظامیہ الحمدللہ کامیاب ہے، جو نہیں بھی اس کے ساتھ ذہنی طور پر متفق، ذہن کچھ بھی کہتا ہو، دل ان کے ذہن کی تکذیب کرتا ہے، ماننا پڑتا ہے۔ الحمدللہ صرف لاہور نہیں، فقط پنجاب نہیں، فقط پاکستان نہیں، روئے زمین پر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، بلکہ جہاں حکومتیں غیر اسلامی ہیں، وہاں بھی کوئی نہ کوئی جامعہ کا فرشتہ آپ کو نظر آ ہی جائے گا۔ یہ ان حضرات کے اخلاص کا انعام ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ اس جامعہ کے لیے وقف کیا تھا، قربان کیا تھا، تو یہ ان کے لیے انعام ہے۔ دنیا سے جا چکے ہیں، مگر نازاں ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح، یہ ایک پودا لگا گئے ہیں، خوشبو ان کو آ رہی ہے، مہک خوشبو۔ تو اللہ پاک ان بزرگ ہستیوں کے درجے بلند فرمائے۔ یہ ساتھی بار بار کہتے ہیں جی یہ روح رواں ہے، یہ اس کا روح ہے، یہ چلو مان لیتا ہوں آپ کی بات، مگر کیوں میں اس کا روح رواں ہوں؟ میرے لیے جذبات کیوں ہیں؟ کیا میں نے اشتہارات چھپوائے یا اپنی شان میں کوئی کتاب لکھ کے آپ کو حضرت فلاں سند الواصلین فلاں ٹینگ، یہ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف ایک وصف، ایک دو باتیں۔ نمبر ایک، محسنوں سے وفا، یہ بات پلے باندھ لیں، محسنوں سے کبھی بے وفائی کا سوچیں بھی نہیں۔ نمبر دو، کام کرنے کے لیے اخلاص، خلوص کے صرف میں نے اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ نمبر تین، ثابت قدمی۔ تو یہی اصول مجھے اساتذہ سے ملے، ان پر عمل کیا ہے تو آج آپ کہتے ہیں روح رواں ہے نا۔ آپ بھی روح رواں بن سکتے ہیں اگر اسی لائن پر چلیں۔ مجھے ایک بات حضرت قبلہ مفتی محمد ہدایت اللہ صاحب پسروری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو ہمارے قبلہ مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے تلامذہ میں سے، شاگردوں میں سے، ایک بات مجھے انہوں نے فرمائی، کیونکہ میں جب عرس پہ حاضری ہوتی ہے ملتان شریف تو قیام انہی کے مدرسے میں ہوا کرتا تھا، اب ان کا وصال ہو گیا، پھر بھی میں وہیں قیام کرتا ہوں۔ تو حضرت قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے وصال کے بعد 1-2 سال گزر گئے، تو انہوں نے ایک بات مجھے کہی، وہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک چارپائی پر وہ بیٹھے تھے، ایک پر میں، بے تکلفانہ ان کی
गुफ्तगू होती थी। वो मुझसे बहुत सीनियर, मगर वो समझते थे कि भाई तू मेरा उस्ताद भाई है, जिन उस्तादों से तूने पढ़ा है मैंने भी उन्हीं से पढ़ा। इस हवाले से बड़ी मोहब्बत फरमाते। तो मुझे कहने लगे कि हाफिज साहब, मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा दा विसाल खुद एक विसाल ही बहुत बड़ा सानिया अलमिया सी, पर जिस अंदाज च मुफ्ती साहब दौड़ते तशरीफ ले गए, कोई ना आसार ना बस एकदम, ते लोग गल्लां करते सन। जहाँ मैं निज़ामिया गया जी, बस मुफ्ती साहब के नाल ही सी, बस गया ख़त्म, बस बर्बाद हो जाएगा, उखड़ जाएगा। उन्हों की बुनियाद की होंदी सी, वो देखो ना जी फलां मदरसा ते वो हज़रत साहब चले गए, तो वो जो फलां उस्ताद ने अपना वखरे मदरसा बना लिया, उन्हें ओज कर लिया, उन्हें वो सारा। तो ये गल्लां होंदियां ने। मुफ्ती साहब की मैं गल तुहानूं सुना रहा रहमतुल्लाह ताला अलैह। कहंदे ने फिक्र सानू भी सी, असी मूँह तो गल्लां तो नहीं करते सन, लेकिन खदशा खटका है सी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बर्बाद होना तो दूर की गल है, एक भी नहीं हली अपनी जगह तो। एक इट भी मैं वही अर्ज की थी जो तुम कह चुका ना, मैं जनाब बस मेरे च कोई सलाहियत इस्तेदाद कुछ भी नहीं, पर मेरे ते जो एहसान हज़रत किबला मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा ने असातिज़ा ने कीते ने, मैनू ज़रा जे भी जामिया दे बारे कमज़ोर सोच लियावां तो मैनू अंदरों आवाज़ आती है, वो शर्म हया कर, तू की है से बकरियां चरान वाला चौधरियां का मुंडा से उत्थे अपना तहमत बनया होया तो अदालतों के फेरे लांदा रहिंदा, तैनू तो बंदा इन्हां ने बनाया है। मैं वो बात पल्ले बन्नी है जनाब, तो मैं सिर्फ वफा दे मिशन नूं ते हज़रत दे एहसान नूं, बाकी सारा काम मेरे को उन्हें ही कराया है, आपे ही करा रहे ने। याद होना है तुहानूं मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा दे विसाल तो बाद जदों चेहलम की तकरीब सी, शेखूपुरा या चौथे तक कुलखानी का खत्म सी, मैं याद पैंदा। रास्ते में जाते आम बस बैठे जा रहे सन, कुछ दूसरे साथी भी मेरे नाल सन, किसी ने ये बात कही कि हुण अगे किवें निज़ाम चलेगा। थोड़ा जिहा इशारा मैं भी समझ गया। दूसरे जुमले चो ना थोड़ी वजाहत भी कर छड़ी कि मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा दे बच्चे साहबजादे छोटी उम्र है, नापुख्ता अजे को पढ़ रहे ने, ज़ेरे तालीम तक। वड्डे साहबजादे बिरादरम शहीद साहब वो इस लैन दे नहीं, तो हुण ये निज़ाम किवें चलेगा तो कौन संभालेगा? मैं जनाब मुफ्ती साहब के साहबजादे ही संभालणगे। ये बस के गड्डी च बाल छोटी उम्र के ने, तो वो असी कादे वास्ते उन्होंने सिपाही असी बनांगे, काम वो संभालणगे। इंशाअल्लाह निज़ाम कोई बिगाड़ नहीं आएगा। जिवें काम मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा दे दौर च चल रहे असी कर रहे सां, उवें ही असी करांगे। सिर्फ मुफ्ती साहब की मसनत ते उन्होंने साहबजादगान होणगे, काम असी करांगे इंशाअल्लाह इखलास नाल। बल्कि मैं तो एक दफ़ा तले कह छड़ी, पास कुछ पुराने बजुर्गों को याद भी होना है, इत्थे ही तले मैं गल कही सी कि कोई बंदे कहते हैं जी हुण बस है जी उस्ताद मैं मुफ्ती साहब दे साहबजादे आप भावें मैं कुड़ जावां अंदरों अंदर जो भी परेशानियां अपने सिर रखांगा, मैं तत्ती हवा भी उन्हां तक नहीं जान देवांगा। ये कईयां नूं याद होना है।
یہ گل میں تلے مجمع عام وچ گئی سی علماء طلباء ساسا الحمدللہ تے مینوں عزت وقار کامیابی میرے نہیں کہ میرے کو خاندان دی سی یا میری کو برادری یا نہیں، یہ سارا کرم نوازی ہے نہ دیے. میں تو یہ بھی دستا ہوں کہ میں جدو پڑھ کے فارغ ہویا سوچ رہا سا ہوں میں کدھر جاواں گا، کسی پاسے کوئی سرکاری نوکری لب جائے کہ میں کی کراں گا، یہ وہ لٹرم پٹرم، یہ سوچ سی نا ایک. تے او دورہ حدیث تے اس تو بعد پھر میں مزید تکمیل واسطے 1 سال لگایا ہے. وہ مینوں میرے مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا، وہ بزم رضا نال بھی میرا تعلق ہوندا سی نا، حافظی کوئی وہ نا کاکول وہ مری کول وگے نہیں فوجیاں دا کوئی وہ تے اتوں تربیت گاہ تو فوجیاں دی ٹریننگ دا کالج دا ہوندا کوئی نظام. تو انہاں کہا بھی سانوں کوئی خطیب چاہیے ہے یعنی سکول کالج دے میٹرک کیتا ہوئے تے حافظ کاری اضافی استعداد تے نال یہ ہے کہ درس نظامی دا تنظیم المدارس دا انہیں امتحان دیتا ہوئے تے سند جامعہ دی. تو وہ ذرا دیکھنا کوئی دوستوں میں بھیج دئیے. یہ گل کئی بار میں سنائی ہے، یہ اس واسطے نہیں کہ جناب میں تمہوں اپنے کو کارنامے سنانے دے موڈ چاہ، تخدیس نعمت اور اس تو ود کے تمہوں ایک سبق پڑھا رہے ہیں. انج کرو گے تو کامیابی ہوئے گی، اے سوچ. اچھا وہ چند دن گزر گئے نا جی، تے مفتی صاحب فرماندے نے یار وہ میاں شریف نہیں چھڑتا پیا اللہ دا بندہ بڑے بتیرا کیا ہے. وہ کہندا نہیں جی ایک باری میرے گھر آؤ منو فرما دین. تو بار بار مجبور کر رہے تھے. وہ کہندا سی میں دسو کہ ڈرائیور بھیجاں گا. میں ان کے نہیں ڈرائیور شرائیور کوئی نہیں بھیجنا، نہیں تو میں نہیں آنا، تو میں آ جاواں گا آپ. چلو حافظی ذرا پھیرا لا یا یہ نہیں چھڑتا پیا. تو چلو میاں شریف نواز شریف دا پیو تے ایتھوں جناب اسی رکشے وچ بیٹھے لوہاری باہروں. رکشے جدوں مال روڈ تے چڑھے نا اس ویلے اتنے ماڈل ٹاؤن ہوندے سن نا، وہ رائے ونڈ والا اس کوئی نام و نشان ہی نہیں سی ایتھے ہی. رات جدوں مال روڈ تے رکشا چڑھیا تے وہ مینوں کہندے نے حافظ جی وہ گل مینوں بھول گئی، وہ تو تہاڈے ذمے کم لگایا سی. یہ ساریاں چیزاں سوچو، یہ چ بڑا سبق جے محسنہ دے نال وفاداری. فرماتے ہیں میں آخیا جی وہ میں اپنا ذہن کو منصوبہ بنایا سی تو بڑا ہولی جانا تھوڑا جہا سہم کے میں عرض کیتی جی وہ میٹرک تے میں بھی امتحان دیتا ہوئے ہے، دی سند ہے میرے کو. یعنی ادھر میں فارغ ہو گیا، دورہ حدیث پڑھ لیا، تنظیم سند مل گئی تھے وہ بھی ہے. بڑا پیار بھرا ہے جملہ لفظ. ماندے نے پگلیا تو یہ کیوں سوچے ہے اتنے جانے دا؟ میں کہ جی وہ ذرا فوج نہ آرام ہوتا ہے جی، یہ جڑیاں کمیٹیاں نہ مسیتاں والے. اچھا تو سارا اس واسطے پڑھیا بھی تو آرام کرے گا، اسی تینوں بنایا تیار کیتا بھی کوئی تو کم کرے گا. تو کہنا میں بس سارا دل و دماغ میرا صاف کر کے رکھ دیتا اس ایک جملے نے. اسی سوچیا تیرے کو کم لواں گے تو تو کہنا جی اتنے آرام ہوتا ہے. بس او میرے اج بھی میرے سامنے میں. پھر جدوں چھٹیاں ہوئیاں سالانہ میری تعلیم مکمل اگلے سال ہوں میں پڑھنا نہیں سی تو میں اجازت منگی حضور میں گھر جا رہا ہاں. تے فرماتے نہیں اچھا پھر جاؤ نا چھٹیاں کر آؤ تے ذرا نا 7-8 شوال تک واپس آ جانا. سمجھتے میں گیا بھی، لیکن میرے ذمہ یہی سی بھی کہ مینوں بھی پڑھان تے لان گے بھی چلو تو ایک کریمہ تو شروع کر دے نا امیر تو پڑھایا کر. تو ٹھیک ہے الحمدللہ تیار ہاں جامعہ نظامیہ چ پڑھان دا موقع ملے. لیکن انہوں دے ذہن کچھ ہور ہی سوچ سی میرے بارے میں. جدوں میں آ گیا قاری نذیر صاحب ہوندے سن انارکلی تو مسجد تے میں اتوں وہ ہوندے سن گھمان والے ٹیلی فون گھما میں اتوں کسی دکان تو ٹیلی فون کیتا جی میں استاد جی تسی حکم دیتا سی نا تو میں حاضر ہو گیا وہاں اتنے مدرسے تے باندھے دے. فرماتے نہیں اچھا نا کل تو صبح آ جائیں، رات تے اتنے ہی ٹھہر جائے تو کوئی نہیں جامعہ کل صبح آ جائیں.
میں آیا ملیا فرمان لگے وہ جڑا کمرہ ہے نا 9 نمبر اتھے تو بہ جا تو ہم داخلے والے لوگ آ رہے ہیں منڈے آ رہے ہیں اے فارم لے لے داخلے والے تو جڑا بھی آوے وہ پور کرا کے نہ تو وہ اپنے کو رکھی جا تو میرے کو پھر کٹھے سائن کرامی ایک ایک فارم نہ لے کے آندا رہی تو جدوں واہ سارے ہو گئے نا تو پھر آئی تو میں اتنے دستخط کر دوں گا ہو گیا جناب اسی طرح تو اس دور دے مطابق کوئی 150 پونے 200 نفری ہو گئی بس اتنا ہی ہوتا سی اس ویلے میں حضر جی سائن کرو سائن کر دیتے نے تو میں کیا جی اے ناظم تعلیمات تے سائن کدے کراواں فرما دے نہیں تو اپنے ہی کر چھڑیا اچھا میں کہ جو فرما دے نہیں جتھے میں تنوں کہا ہے نا اتھے ہی جا کے بیٹھ جا ہوں تو جامعہ دا ناظم تعلیمات بھی ہیں تے جامعہ دا مدرس بھی ہیں اتھے ہی بہ جا 9 نمبر کمرے میں جتھے میں نے حکم دیتا ہے مفتی صاحب علیہ رحمہ نے مدرسہ بدلنا تے بڑے دور کی گل ہے میں تے اس مدرسے چ کمرہ نہیں بدلیا بلکہ سیٹ بھی نہیں بدلی اتھے ہی بیٹھا میں شوال 1396 دی گل ہے جناب 45 سال ہو گئے 46واں شروع سیٹ نہیں بدلی جگہ نہیں بدلی اگرچہ جامعہ کئی تعمیراتی تبدیلیاں ہوئیاں اتھے ہی بیٹھا انج کرو گے جناب تے پھر تسی بھی روح رواں بن جاؤ گے تے تانوں بھی لوگ دلی دعاواں دین گے مسلک دا کام لو گے انشاءاللہ العزیز تھوڑی جی ایک گل پہلے سامنے آئی میں وہ کسی نے کوئی تنز نہیں تو کر بھی دے تو مینوں حق پہنچتا میں بابیاں دا بابا تو میں کراں تو وہ ہوں وہ مقصد اصلاح ہی ہوتا ہے چلو میں اس واقعہ نہیں سنا دا ایک اور سنا دیں آپ ہی سمجھ جاؤ گے ملتان سنی کانفرنس کے موقع تھے غالباً 1977 یا 78 ہے تو بڑا کام شم کیتا خاص طور پہ مفتی صاحب علیہ رحمہ نے تو کمال کر دکھایا سانو سارے لایا ہوا سی اچھا جی وہ اتھے اس ویلے پتہ نہیں کیڑا ہارون ہے آج ہارون کے کیا بلا وزیر داخلہ سی وہ کہے جی نہیں اجتماع نہیں ہون دینا ضیاء الحق دا دور اقتدار سی محمود ہے ہارون وہ وزیر داخلہ سی نہیں ہونا پرانی صاحب انہوں نے کہا جی اسی کو تواڈے کول پوچھیا بھی کریے کہ نہ کریے اسی کرنا ہے ہون دینا ہے نہیں ہون دینا تسی جانو تواڈے کم جانا ایسی اس ویلے ساڑھے جان سی سنیاں وچ اسی تو کرنا ہے جناب تواڈے کول کتنی اجازت منگی ہے کہ تسی کہو منظور ہے یا نہ منظور اس ویلے پورے ملک میں چلو چلو ملتان چلو دیاں صداماں اس ویلے ہی نعرہ ہوندا سی انہوں نے دیکھیا کہ روکتے نہیں سکتے تو پھر جناب اتھے اجتماع ہونا شروع ہو گیا تو اس تو کو 2 دن 3 دن پہلے جدوں حکومت نے ہتھیار ڈال دیتے نا کہ ایک کر کے ہی رہن گے جناب انہوں نے روکنا مشکل ہے تو ضیاء الحق دا ٹیلی فون نورانی صاحب نال گل کر رہی ہے اس ویلے نورانی صاحب بھی ملتان آئے ڈیرا لگائے بیٹھے سن نیازی صاحب مفتی صاحب غزالی اعظماء سارے انتظامات واسطے بھی 2 دن بعد کانفرنس ہے تو نورانی صاحب کیا انہوں کو میٹنگ ہو رہی ہے جی فی الحال مصروف ہیں دوسری مرتبہ پھر آیا یہ جواب انہوں نے کیا انہوں کو پوچھ کے دسو بھی میں کس ویلے فون کراں میٹنگ کس ویلے ختم ہوئے گی تو پھر کسی بزرگوں نے اشارہ کرتا غزالی اعظماء نے کسی نے بات سننے کی ہے جی سن لو بات سنی تو انہیں کی کیا اے گل دسنا چاہتا انہیں کیا حضرت جی ایڈی وڈی تسی کانفرنس کر رہے ہو تو میں بھی حضرت جی سننی ہاں تو مینوں دعوت ہی کوئی نہیں دیتی اے لفظ ضیاء الحق نے کہا فون تے میں بھی تو سننی ہاں جناب تو مینوں تسی دعوت ہی نہیں دیتی
فرمایا جنرل صاحب ہم نے تو ہر سنی کو دعوت دی ہے. سمجھ آ گئی؟ ہر سنی کو دعوت دی ہے. آپ بھی سنی ہیں تو آپ کو بھی دعوت ہو گئی. تو بھائی مجلس علماء نظامیہ دی طرفوں اے جڑے کوئی شرارتاں جدید چل پہ نا ٹوٹیاں مطلب وہ آ گیا سامنے. تو ہوں تھی کہو جی مینو باقاعدہ کارڈ آوے لفافے تے میرا حضرت فلاں فلاں نام لکھا ہوئے تاں دعوت ہے. نہیں، وہی ہر فاضل جامعہ نو دعوت ہے جویں بھی تمہیں پہنچ جائے. وہ یہ شکوہ ہی نہ کرو کہ میں نے دیر نال اطلاع ملی یا ملی نہیں. یہ نہیں، یہ سارے بزرگاں دی یہ نورانی صاحب دا سبق ہے. جدو تسی فضلائے جامعہ ہو تو فضلائے جامعہ دی اتر دعوت آ گئی وہی سمجھو سارے نو دعوت ہے. کلا کسے نام نال کارڈ ملے نہ ملے یہ سوچ ہی نہیں. اس چیز نو ملحوظ رکھو گے انشاءاللہ العزیز کامیابی ہوئے گی. میں بڑا خوش نئی جڑی باڈی پہلے نہیں بھی خدمات دا جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اجر دے وے. اس ویلے مشکل حالات سن، وہ اتنی مشکلات نہیں لیکن پھر بھی بڑی متحرک باڈی اے جڑی ہوں نویں آئی ہے. جدھر کدھر بھی میں جانا نا کسی پنڈ دیہات کسی بھی صوبے وچ پتہ لگتا ہے بھی مجلس علماء نظامیہ ہے. مدرے دے کول کوئی بزرگ نے، میں پہلی دفعہ ہی جا رہا ہوں اتنے کوئی پیر صاحب نے انہوں نے میرے کو ٹائم شیم لیا جی اتنے مولانا خادم حسین بھی آتے سن تو تسی ٹائم دیو تو سارے ساتھی اتنے لاہور رہتے ہیں تھوڑے کو آ جان کے دعوتاں. وہ مندرہ دے کول پتہ نہیں گمٹی شریف کے ایسا ہے گمٹی شریف. اچھا تو اے ہوں کوئی چند دن ہوئے نہیں تو مینو کسی نے فون کیتا استاد جی تسی ادھر آ رہے ہو اتنے گمٹی شریف تے اسی سارے جڑے اتنے مجلس علماء نظامیہ دے ساتھی ہیں نا جی تے وہ اسی سوچا بھی استاد آ رہے ہیں تے اسی بھی کوئی نشست مشترکہ طور تے رکھ لیے. بڑی خوشی ہوئی بھی اتنے انہوں نے کہا جی وہ اتنے بھی ساتھی نا اتنے جی کو 30-35 سارے وہ سارے کہنے نا کہ اکٹھے ہو جائیے ایک جگہ تے وہ تنظیم بنی ہوئی ہے تو میں فلاں اس دا ناظم یہ بول رہے ہوں. خوشی ہوتی ہے وہ اس صرف یہی نہیں ہے. تو میں پہلے تو کہنا ہوتا نا اور کوئی بھی فائدہ نہ ہوئے اتنا فائدہ تو ہو جاتا ہے نا. پرانے دوست اخوام نال مل بیٹھتے ہو، اساتذہ نو مل لیندے ہو تو جامعہ نو دیکھ لیندے ہو. وہ ماں دی زیارت کر کے خوشی ہوتی کہ نہیں؟ تو مادر ہے کہ نہیں؟ مادر کا ماں نہ غالباً ماں ہی ہے. مادر نسبی ہوئے کہ مادر علمی ہوئے ماں تو ہے نا. جنہوں ماں دی زیارت کر کے خوشی نہیں ہوتے وہ سوچے وہ کیا ہو جا پتر ہے اس ماں دا. اس واسطے تے فائدہ ہے نا جناب. اور ایک اور گل میں کئی بار کہنا ہونا، آج میں تمہیں سبق پڑھا رہا ہوں تلے 9 نمبر کمرے میں بیٹھا ہوا تو اتنے تسی مینو ملن آؤ تو آندے ہوں بھی کئی مل کے آئے ہوں ملن گے. وہ ملاقات دی حیثیت ہو رہے وہ تو میں استاد ہاں تو تسی شاگرد ہو آئے ہو کیوں جی. تے ایتھے مجلس علماء نظامیہ دے ارکان وچوں میں بھی ایک رکن ہاں. جویں تسی ایویں میں اسی طرح سارے اساتذہ ایتھے استاد بن کے اسی نہیں آندے. مجلس علماء نظامیہ دے ارکان ہاں اسی بھی. تے جو صدر مجلس دا وہ صرف تہاڈا نہیں، وہ اراکین مجلس علماء نظامیہ دا صدر ہے. وہ اراکین اسی بھی شامل، سارے اساتذہ شامل. جو ناظم اعلیٰ ہے وہ سارے دا ناظم اعلیٰ ہے. تو اتنے اس حیثیت نال تہاڈے سامنے مل بیٹھن دے بھی مزہ آندا ہے. اتنے استاد بھی تے طلباء بھی سارے ایک تنظیم دے رکن برابری ہے. اس ملاقات دا بھی مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. تے اے بھی بات ذرا پلے بن لو. اللہ تعالیٰ سانو ہمت استقامت دے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.